علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ آپ اور ہم بڑی مبارک اور بابرکت محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ایسی محفلوں کی قدر و منزلت بٹھائے اور ہمیں ان محفلوں کی برکتیں جمع کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور معروف حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات۔ انسان کے تمام تر کاموں کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ ایک عمل کو انسان اچھے سے اچھی نیت پر رکھے گا، اس کا مختصر سا عمل بہت ہی عمدہ اور اچھی نیت پر مبنی ہوگا تو اس نیت کی مضبوطی کی بنا پر اس کا مختصر سا عمل بارگاہ خداوندی میں بہت ہی وزنی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنا ہی بڑا عمل، عظیم الشان عمل ہو، نمایاں کارنامہ انجام دے دے انسان، پوری دنیا کو روشن کر دے اس کام کے ذریعے سے، پوری دنیا میں مشہور ہو جائے اپنے اس کارنامے کی بنا پر، لیکن اس پورے کارنامے کی بنیاد نیک نیتی پر نہیں ہے، دنیاوی غرض اور مقصد سے ہے، تو وہ بارگاہ خداوندی میں بڑے سے بڑا عمل کوئی وزن نہیں رکھتا ہے۔ ہم آج جس مبارک محفل میں آئے ہیں، آپ حضرات کو سب کو یقین ہے، آپ حضرات کے دلوں کی یقیناً یہ صدا ہوگی کہ آج ہم کسی عالم کا سن کر کے یہاں جمع نہیں ہوئے ہیں، کسی عظیم الشان مقرر کی تقریر سننے کے لیے ہم یہاں جمع نہیں ہوئے ہیں۔ ہمیں یہاں آج جس چیز نے جمع کیا ہے وہ ہے محبت اور عشق۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کتنوں کو اس محبت کے نہ ہونے کی بنا پر آج تک ایسی محفلوں میں آنے کی سعادت بھی نصیب نہیں ہوئی۔ بے شک کتنے ایسے ہیں جنہیں اندھیرے میں رکھا گیا، ان کے دلوں کو محبت کے لیے کھولا ہی نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ان کو پسند ہی نہیں فرمایا،
ایک قرآن شریف کی آیت ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ میرے محبوب آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، آپ تو چاہتے ہیں کہ دنیا کے تختے پر کوئی میری رحمت سے محروم نہ رہے، کوئی دل میری مہربانیوں سے خالی نہ رہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میری رحمتوں سے فارغ نہ رہے، ایک ایک بندے کو اس کے ظرف کے مطابق میری رحمت ملے، اللہ رب العزت کی معرفت ملے، مولا رب العزت کا قرب سے حاصل ہو جائے، توحید پر آ جائے، رسالت کا ماننے والا بن جائے، اسلام پہ آمادہ ہو جائے، خدا کی رحمتوں کو جمع کرے۔ لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہ تو آپ کی محبوبی شان ہے، یہ آپ کی رحمت للعالمینی شان ہے، یہ آپ کے قلب کی رقت اور نرمی اور مہربانی کی شان ہے۔ لیکن محبوب ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قلوب کو ایسی ایسی بے ادبیوں کی بنا پر سیاہ کر رکھا ہے، تاریک کر رکھا ہے، کالا کر رکھا ہے۔ میری رحمت نے ان کے دلوں سے منہ کو موڑ لیا ہے، اب اگر وہ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو میری رحمتوں کے مستحق ہوتے ہیں، ان کے دل اب بالکل خراب ہو چکے ہیں، وہ ہرگز جنت کے اب لائق نہیں رہے ہیں۔ اس لیے محبوب تیری بارگاہ میں آنے کے جب لائق نہ رہے تو اب وہ کبھی بھی تیری بارگاہ میں نہیں آئیں گے۔ آپ کی کوشش یہی کرتے ہیں کہ میری بارگاہ میں آ کر کے کچھ نہ کچھ حاصل کریں، لیکن مولا نہیں چاہتا ہے کہ میری رحمت ایسوں کو دوں جو میرے محبوب کے گستاخ بنے ہوئے ہیں اور بے ادب بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تو آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ ایسی محفلیں جہاں اولیاء اللہ بزرگان دین کا آنا ہوتا ہے وہاں ہماری دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ جب ہماری محفلیں سجتی ہیں تو کچھ لوگ محبت کی بنا پر اطلاع ہوتے ہی روانہ ہو جاتے ہیں۔ مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ بزرگوں کی صحبت میں جا کر کے بیٹھیں گے، بزرگوں کی صحبت ہم اٹھائیں گے، ان کی فیضانی نظر ہمیں حاصل ہو جائے گی، ان کی نگاہ ہمارے چہروں پر پڑ جائے گی اور ہماری نگاہیں ان کے مبارک چہرے پر پڑ جائیں گی، ہمیں ان کی بارگاہ میں بیٹھنا نصیب ہو جائے گا، اس دنیا کی بھی رحمتیں ہمیں مل جائیں گی اور آخرت کی بھی ساری سعادتیں ہماری جھولی میں آ جائیں گی۔ وہ صرف اس گمان اور اس گمان، کوئی نعت پڑھ رہا ہے، کوئی تقریر کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اپنے اپنے میں مشغول ہیں، سب کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے اور سبھی مگن ہیں اپنے میں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا بولا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا گنگنایا ہوں، ماشاءاللہ بہت مجمع ہے، اچھی آوازیں سبحان اللہ ماشاءاللہ کی آ رہی ہے، لیکن ایک لائٹ کے چلے جانے سے لاؤڈ بھی بند ہو جاتا ہے اور بلب بھی بند ہو جاتا ہے، کولر بھی بند ہو جاتا ہے۔ ایک چیز کے گم ہونے سے ساری چیزوں کو گم نہیں ہونا چاہیے تھا، ایک آدھ چیز گم ہو جانی چاہیے تھی۔ لائٹ کے چلے جانے سے ساری چیزیں گم کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ ان سب کا دار و مدار اسی لائٹ پر تھا، لاؤڈ بھی اسی پر مبنی تھا، کولر بھی اسی پر مبنی تھا، اور یہ لائٹ جل رہی ہے یہ بھی اسی کنیکشن پر تھی۔ جب وہ کنیکشن برقرار ہے تو ساری چیزیں کام کر رہی ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے، بڑی مہربانی ہے کہ ہمارا کنیکشن بارگاہ محبوب سے الحمدللہ جڑا ہوا ہے، اور ایسی ہستیاں ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے تلاش کرتی ہیں اور ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں فرماتی ہیں، اپنے دلوں کے اندر اپنے مبارک دل میں ہم گنہگاروں کو جگہ دیتے ہیں، یاد فرماتے ہیں۔ اسی یاد فرمانے کی برکت ہے
کہ ہم ایسے جلسے کرنے والے بن گئے۔ یہ جلسہ ایک دینی ہدایت کا ایک سرچشمہ ہوا کرتا ہے۔ یہ جلسہ صرف آوازیں بلند کرنے کا نہیں ہوتا، یہ جلسہ ہمارے سوئے ہوئے دل کو بیدار کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ اس جلسے کا مقصد ہمارا سویا ہوا دل بیدار ہو جائے، اور جب کسی انسان کا خوابیدہ دل بیدار ہو جاتا ہے، جب اس کا دل بیدار ہو جاتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کا کنیکشن رسول اللہ کی بارگاہ سے مضبوط ہو گیا، لائٹ آنا شروع ہو گئی ہے۔ جس کا دل بیدار ہو گیا، عشق و محبت کا سرچشمہ اس کا دل بن گیا، اس کی زبان کی باتیں بھی کچھ الگ تاثیر رکھتی ہیں، اس کی آنکھوں کی نورانیت بھی کچھ اور تاثیر رکھتی ہے، اس کے ہاتھ کے ہوئے کیا کاموں میں بھی نورانیت پھوٹتی ہے، اور اس کے قدموں کی ہر حرکت میں خداوند قدوس قسم قسم کی برکتیں رکھا کرتا ہے۔ جس طرف آ گئے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے سب ستارے ہو گئے۔ تو اس نگاہ کے ہماری جانب مائل کرنے کے لیے ہم تو ایک بہانہ کرتے ہیں، اپنی حلال روزی کو ایسے جلسوں میں استعمال کرتے ہیں، اپنے گاؤں میں چل رہے مدرسے پہ اس کو خرچ کرتے ہیں، طلبہ کو بھیجتے ہیں، مدرس کو طے کرتے ہیں، امام کو طے کرتے ہیں، ان کے خورد و نوش کا انتظام کرتے ہیں۔ ہم لوگ 12 مہینے میں ایک آدھ جلسہ کر لیتے ہیں، اپنی کمائی کو اس کے اندر اسطرف کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ ہم تو یہ بہانہ کرتے ہیں، ہمارے صرف اتنے کرنے سے دین زندہ نہیں ہوا کرتا۔ جب ہمارا اپنا دل مردہ ہے تو ہم دنیا کو کیا ہدایت دینے کے لیے چلیں گے؟ ہمارے اپنے دل کا حال ابتر اور خراب ہو چکا ہے، ہم اوروں کے دلوں کو کیا بیدار کرنے کے لیے چلیں گے؟ یہ تو ہم صرف ایک بہانہ کرتے ہیں کہ شاید ہمارے یہ بہانے ان کی نگاہوں میں آ جائیں اور دل سے ہمارے حق میں دعا کر دیں تو بیڑے پار ہو جائیں۔ یہ باتیں بعض حضرات کے اوپر سے جاتی ہوں گی، لیکن یا یقین رکھنا یہ یقینی بات ہے، یہ یقینی بات ہے۔ قرآن شریف کی ایک آیت ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول کا کہا مانا، یقیناً اس نے اللہ کا کہا مانا۔ اور یہ آیت جو آپ کو خطبہ کے بعد سنائی، اس میں بھی ایسا ہی مفہوم ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو کچھ بھی دے دیں اس کو لے لو۔ آج آپ کو وہاں پیچھے بیٹھے ہوئوں کو ہمارے ناظم اجلاس صاحب جو ہے ہاتھ جوڑ کر کے کہہ رہے تھے کہ آپ ذرا مہربانی کر دیں۔ اس میں کیا مہربانی؟ یعنی ہم لوگ کوئی چیز قبول کرنے کے لیے تیار، اتنی سی بات بھی ہمیں بہت گراں گزرتی ہے، ہم اتنے موٹے آدمی جگہ سے اٹھیں بہت غلط ہے۔ اور یہ مولانا انہیں کون سمجھائے، بار بار اٹھاتے ہیں۔ تو ہم ایسے بھاری ہیں کہ ہم جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں، جگہ سے اٹھنے کو تیار نہیں ہیں، کسی کی بات کو سننے کو تیار نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو کچھ بھی دے دیں تم لے لو۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ جل شانہ دے دے تو بندہ اس کو قبول کرے گا، کہاں جائے گا؟ اس نے پیدا کیا، وہی رزق دیتا ہے، جب تک چاہے زندہ رہے گا، جب مارے مرنا ہی ہے اس کو۔ تو مجبور ہو کر کے بندہ
اللہ رب العزت کی دی ہوئی چیز کو تو قبول کرتا ہے، لیکن وہ پاک پروردگار امتحان لیتا ہے اس بندے میں عاجزی کس قدر آئی ہے، یہ بندہ کتنا کام کا بنا ہوا ہے، تو وہ نیچے سے نیچے نیچے سے نیچے تک کو جو ہے اللہ رب العزت ان بندوں کے آگے رکھتا ہے، اس کی مانیے، اس کی مانیے، اس کی مانیے، اس کی مانیے۔ ماننے کا مادہ جس قدر دل میں زیادہ بڑھتا ہے اتنا انسان زیادہ ترقی کرتا ہے۔ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہنچے اور حضرت گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مرید ہیں، خلیفہ ہیں، سامنے آئے، آپ نے ان کے گھٹنے کو چوما تو مرشد نے فرمایا اور نیچے، تو انہوں نے ان کے مرشد کے پاؤں کو چوما، انہوں نے فرمایا اور نیچے، تو انہوں نے جو ہے اس گھوڑے کے گھٹنے کو چوما، انہوں نے فرمایا اور نیچے، تو جس سواری پر مرشد سوار تھے اس گھوڑے کے سم کو جو ہے انہوں نے چوما، اور رکاب میں آپ کا بال ایک پھنس گیا تھا، اس سلسلے میں اب وہ بال جیسے جیسے یہ نیچے جا رہے ہیں ویسے ویسے وہ بال لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور نیچے اور نیچے، کون کہہ رہا ہے؟ ہم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک درجہ نیچے آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کا مانو، اور محمد الرسول اللہ کلمے کا جز ہے اس لیے رسول اللہ کا مانو، رسول اللہ کا مانو، اس سے نیچے کیوں آتے ہو؟ مقلد کیوں بنے ہو؟ ائمہ اربعہ کو کیوں مانتے ہو؟ ان کے نکالے ہوئے مسائل پر کیوں چلتے ہو؟ اس طرح سے ہم لوگ ایک صرف منزل نیچے آنے کو تیار ہوئے، وہ بھی بڑی مشکل سے، اس سے نیچے، اس سے نیچے، اس سے نیچے، مرشد کہہ رہے ہیں اور نیچے اور نیچے اور نیچے، اور جیسے جیسے وہ نیچے جھکتے جا رہے تھے، فروتنی کو استعمال کیے جا رہے تھے، اتنا ان کے درجات بارگاہ خداوندی میں بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو خدا کو راضی کرنے کے لیے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جھکنا کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے جھکنا خدا کی بارگاہ میں صرف جھکنے کو نہیں کہتے ہیں، خدا کے لیے جھکنا یہ ہے کہ خدا جہاں جھکائے وہاں جھک جاؤ، خداوند قدوس جہاں جھکنے سے راضی ہو وہاں جھک جاؤ، مولا کی مرضی جہاں جھکنے کی ہو وہاں جھک جاؤ، یہ ہوا اللہ رب العزت کے لیے جھکنا، خدا کو راضی کرنے کے لیے جھکنا۔ ملائکہ کو کہا گیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے سجدہ کر لیا کہ مولا اسی میں راضی ہے کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کر لے، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا اور ایک صاحب کھڑے رہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکایا نہیں گیا، یہ غیر اللہ کے آگے جھکایا گیا، میں کیسے ان کے آگے جھک جاؤں؟ تو وہ کھڑا رہا، اس کا نام ابلیس، اس کا نام شیطان۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب میں نے حکم دیا تھا کہ تو جھک جا تو تجھے کون سی چیز نے روکا؟ تو وہ کہنے لگا خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی کی شان ہے نیچے جانا اور آگ کی شان ہے اوپر جانا، آگ کام اوپر جانے کا کرتی ہے اور مٹی کام نیچے جانے کا کرتی ہے، مولا تیرے اس حکم میں مجھے حکمت سمجھ میں نہ آئی، یہ بغیر سوچے سمجھے اور یوں ہی تو نہیں کہہ دیا گیا، یہ ہے اللہ رب العزت پناہ میں رکھے ہر ایک کو مولا تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا، یہ نہ سمجھا کہ مولا راضی اس میں ہے کہ تو جھک جا، تو حکم کو مان لینا اسی کا نام ہدایت ہے۔ قرآن شریف کی آیت ہے ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے، کن کو نہیں دیتا ہے؟ جو حکم سے باہر جاتے ہیں، حکم کا سایہ انہیں گوارا نہیں ہے، وہ کام تو بڑے کر لیتے ہیں لیکن جو حکم ہوتا ہے وہ نہیں کرتے۔
اس کے علاوہ تو وہ پہاڑ کو بھی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، بڑی مشکلات میں جا کر کے پڑھتے ہیں، لیکن جو حکم ہوا تھا انہیں بڑی کوفت ہوتی ہے، ان کی طبیعتیں حکم کے خلاف ہوا کرتی ہیں، پھر وہ بے حکمے اور فاسق بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، جو حکم سے باہر ہو کر کے رہبانیت کو اپنا لیں، سنیاسی پن کو اپنا لیں، جوگی پن کو اپنا لیں، تارک دنیا ہو جائیں، جفائیں سر پہ اٹھا لیں، خدا کے حکم سے باہر ہو کر کے کتنی تکلیفیں اٹھا لیں، اللہ رب العزت کبھی بھی اپنی طرف انہیں راہ نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس لیے مومنوں کو خدا نے حکم فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ۔ لوگو تمہارا پاک پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ جو کچھ بھی تمہیں میرا یہ رسول اپنے مبارک ہاتھوں سے، اپنی مبارک زبان سے تمہیں دے دے، پھر تمہیں کچھ نہیں سوچنا ہے، اس میں کچھ بھی تدبر نہیں کرنا ہے، غور و فکر نہیں کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے رسول اللہ کی اس عطا کو فوراً جو ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شیر گجرات۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و بارک وسلم۔ کہنا آپ لوگوں کو یہ نہیں ہے کہ رسول کی اطاعت اور جو کچھ رسول دیں انہیں قبول کر لیا جائے، یہ مومن کی شان ہے، اور رسول اللہ کی دی ہوئی چیز لینے کی لائق ہوا کرتی ہے، اور رسول اللہ کی ممانعت بھی کوئی معنی رکھتی ہے۔ یہ چیزیں آپ کے آگے رکھنی نہیں ہے، رکھنا یہ ہے کہ وہ انسان جو اپنی جگہ سے اٹھنے کو تیار نہیں ہے، اسے رسول پاک کے ہر امر کو قبول کرنے کا قرآن مجید حکم دے رہا ہے۔ اس انسان کے لیے تو بڑی تکلیف ہو گئی، اسے محض اپنی جگہ سے اٹھایا جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور یہاں حکم دیا جا رہا ہے بچپن ایسے گزارو جیسے میرے رسول نے گزارا ہے، جوانی کو ایسے استعمال کرو جیسے میرے رسول نے استعمال کیا ہے، ازدواء کی زندگی ایسے گزارو جیسے میرے رسول نے گزاری ہے، بیوپار ایسے کرو جیسے میرے رسول نے کیا ہے، معاملات کو ایسے سنوارو جیسے میرے رسول نے سنوارا ہے، نگاہ ایسے اٹھاؤ جیسے میرے رسول نے اٹھائی ہے، زبان کو اس طرح چلاؤ جس طرح میرے رسول نے چلائی ہے، اپنی پوری زندگی ابتدا تا انتہا اپنے رسول کے رنگ میں تم لوگ رنگ جاؤ۔ ایک بات کہ آپ ذرا آگے آ جائیے تو بڑی کوفت ہوتی ہے، اور انسان جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصلت دی ہے، وہ مانتا نہیں ہے، تو اس کو کہا گیا کہ مانو اور بالکل مانو، تو وہ کون سی طاقت ہے جو اندر سے پیدا کر دی جائے اور پھر وہ جو حکم کرے بندہ سامنے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ یاد رکھنا، اس کا نام ہے محبت اور عقیدت، اس کا نام ہے عشق اور محبت۔ انسان کے دل میں جب عشق پیدا ہو جاتا ہے، انسان کے دل میں جب محبت جگہ پکڑ لیتی ہے، انسان جب کسی ذات کا عاشق بن جاتا ہے تو وہ انتظار میں رہتا ہے، میرا محبوب کیا چاہتا ہے مجھ سے، مجھے کچھ نہ کچھ حکم کرے، مجھے کچھ نہ کچھ آرڈر دے، میں کیا کروں کہ میرا یہ محبوب اور میرا یہ دوست جس سے میرا تعلق ہے محبت کا، عشق کا، یہ ذات مجھ سے راضی کیسے ہو جائے؟ یہ اپنی زبان سے بولتے کہ تو ایسا کر تو یقیناً وہ اس سے راضی ہوگا، یہ زبان سے بولتے کہ فلاں چیز کو چھوڑ دے تو پھر وہ مجھ سے ضرور راضی ہو جائے گا۔ تو وہ دولت کون سی ہے کہ انسان ہر حکم کو ماننے کو تیار ہو جائے، ہر ممانعت سے رکنے کو تیار ہو جائے، اس کا نام ہے عشق اور اس کا نام ہے محبت۔ یہ کہاں ملتی ہے؟ یہ کہاں ملتی ہے؟ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی،
تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے۔ سبحان اللہ۔ دل میں عشق پیدا کرنے کے لیے اللہ والوں کی خدمت میں آنا پڑتا ہے، ان کی بارگاہوں میں بیٹھنا پڑتا ہے، ان کے چہرے کی زیارت کرنی ہوتی ہے، ان کے اعمال، ان کے اطوار کو دیکھنا ہوتا ہے، ان کی مبارک محفل میں چند گھڑیاں بیٹھنے ہوتا ہے، بیٹری چارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، انسان کے دل میں محبت آنا شروع ہو جاتی ہے، عشق کا سر چشمہ اس کا دل بن جاتا ہے۔ جب وہ پورا دل ان کے عشق اور محبت سے لبریز ہو جاتا ہے تو پھر وہ سامنے سے کہتا ہے ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم کون سی ڈیوٹی بجا لائیں، ہم کون سی خدمت کریں کہ آپ ہمارے اوپر راضی ہو جائیں۔ تو ان محفلوں جن کو ہم سجائے بیٹھے ہیں، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے دل خالی ہیں محبت سے، عشق سے، شاید ان محفلوں کے ذریعے سے ان کی نگاہیں ہو جائیں اور ہمارے دل محبت سے لبریز ہو جائیں۔ انسان کے دل میں محبت خدا کی بعد میں آتی ہے، پہلے رسول اللہ کی محبت دل میں بیٹھتی۔ ایک اعرابی آیا حضور کی بارگاہ میں، اس کو سمجھنا تھا کہ کیا ہے آپ کے پاس۔ کچھ دیر ہوئی، انہیں استنجا کی حاجت ہوئی۔ اب اس سے یہ معلوم نہیں تھا کہ جہاں بیٹھے ہیں اس جگہ کا نام کیا، تو وہ اٹھ کر کے وہیں مسجد نبوی شریف کے کونے میں ہی جو ہے استنجا کے لیے بیٹھ گیا، پیشاب پانی کی۔ تو سارا مجمع بول پڑا، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ حضور علیہ السلام نے سب کو منع کیا کہ اسے کوئی نہیں روکے گا، اسے معلوم نہیں ہے، اب کیا تم ابھی ان کو سمجھاؤ گے؟ اس نے حاجت پوری کی، پیشاب کیا، واپس آیا۔ کسی صحابی کو، یہ حدیث پاک ہے، کسی صحابی کو حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ پانی کا ڈول لا اور یہ جو نجاست ہے اس کو پانی بہا دے تاکہ یہ جگہ پاک ہو جائے۔ وہ کسی اور صحابی کی ڈیوٹی لگا دی، اور وہ تو مستانے تھے، حکم کے لیے ترستے تھے، دیکھتے رہتے تھے کہ کون سی ڈیوٹی۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم بارگاہ میں جائیں اور ہم کو ڈیوٹی دے دی جائے کہ یہ کام کر کے آؤ تو ہماری حاضری لگی، نہیں تو غیر حاضری ہوگی۔ وہ تو اس نہج کے تھے اے دیوانے۔ لگی تنجی تارو آجن کے دنیا میں اوے دیوانا، لگی تنجی تار آجن کے دنیا میں اوے دیوانا، اسوابی پیرو نمبر پیار میں ہو پروانہ، لگی تجھے تار آجل کے۔ پتنگ پروانے تھے، ترستے رہتے تھے کچھ نہ کچھ حکم مل جائے، ڈیوٹی مل جائے، کسی کو ڈیوٹی دے دی جاؤ پانی ڈال دو، انہوں نے پانی ڈال دیا۔ وہ آیا شخص واپس حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تو اسے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس شخص کو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ٹھنڈک سے فرمایا کہ یہ ہم جو بیٹھے ہیں یہ جگہ الگ متعین کر دی گئی ہے، خاص کر دی گئی ہے، یہاں پر مالک کا، خالق کا نام لیا جائے، اس کو یاد کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اور اس کے لیے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر کوئی گندگی نہیں ڈالنی چاہیے، تو یہ جگہ خاص ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے ہے، تو یہاں پر گندگی نہیں پھیلائی جاتی ہے۔ تو اسے سمجھ میں بات آ گئی کہ آئندہ ایسا نہیں کرنے کا ہوتا۔ اب ایک حکم ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالی کی پسند یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو بھی پاک رکھے، اپنے بدن کو بھی پاک رکھے، اپنے کپڑے کو بھی پاک رکھے۔ دل کو پاک رکھنے کے لیے توبہ کی جاتی ہے، بدن کو پاک رکھنے کے لیے غسل کیا جاتا ہے، کپڑے کو پاک رکھنے کے لیے دھویا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پاکی ہر قسم کی پسند ہے، اور یہاں تو اس نے باقاعدہ نجاست ڈال دی۔
یہ تو اللہ کی پسند کے خلاف کام کر دیا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس شخص کا دل پاک صرف آرڈر کرنے سے ابھی نہیں ہوگا۔ یہاں پیچھا مت کرنا، یہ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی، تو بھاگ جاتا، وہ تو بھاگ جاتا وہاں سے۔ تو اس کو نرمی کے ساتھ سمجھایا گیا۔ مقصد کہنے کا یہ ہوا کہ کسی پر حکم چلانے سے پہلے اس کے دل میں ذات کو بٹھانا بہت لازم اور ضروری ہوتا ہے، اپنے اخلاق سے اس کو متاثر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے علماء کرام سے کھچا کھچ اسٹیج بھرا ہوا، ماشاءاللہ ہر قسم کے اپنی اپنی جگہ پر نور اللہ نور ہے، ماشاءاللہ ستارے ہیں، چاند ہیں، تارے ہیں، یہ لوگ ان حضرات کی خدمتیں ہیں ماشاءاللہ کہ اس طرح سے جلسے وغیرہ وجود میں آ رہے ہیں، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن ہم سب کے دل و دماغ میں یہ بات رکھنا ضروری ہے کہ قوم کو پہلے اپنی ذات کو منوانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب کوئی قوم کسی شخص کی ذات کو مان لیتی ہے تو پھر اس کے ہر حکم پر وہ قربان ہونے کے لیے تیار۔ یہی ایک ہستی جو ہمیں نمونے کے طور پر ملی ہے، ان قریب جلوہ اور فروز ہوگی۔ آپ بتائیے انہوں نے آپ کو کب آ کر سمجھایا تھا کہ آپ یوں آیا کرو، یوں بیٹھا کرو؟ لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ جل شانہ جن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے تو اس کو لوگوں کے دلوں میں بھی بٹھا دیتا ہے۔ وَوَضِعَ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ۔ تو انسان اپنی جگہ پر درست ہو جائے، اپنا معاملہ پاک پروردگار سے درست کر لے تو اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں اس کی وقت بٹھا دیتا ہے، اس کی عزت بٹھا دیتا ہے۔ وہ اگرچہ کہیں کونے میں چھپ کر کے بیٹھ جائے لیکن لوگ اس کے پیچھے پیچھے کشاں کشاں آتے ہیں۔ یہ پاور ہوتا ہے جو مولا بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور ایک مبلغ کے لیے اخلاق لازمی چیز ہے۔ اخلاق سے خالی انسان تبلیغ نہیں کر سکتا، اخلاق سے خالی انسان قوم کا ہادی نہیں بن سکتا ہے۔ اسلام میں سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اخلاق سے پیش آئے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اخلاق دیکھیے، پڑوسی کی جانب سے اتنی ایذا ہیں کہ وہ روزانہ گندگی ڈال دیتا۔ امام اعظم رات کو جہاں عبادت کر دن بھر وہ وہاں پر گندگی ڈالتا، آپ اس کو صاف کر کے رات کے وقت میں وہاں عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن پڑوسی کا حق اسلام میں بہت بڑا بتایا گیا ہے، اس لیے کبھی اس کے گھر نہیں گئے، وہ ملاقات کرتا تو آپ اسے محسوس نہیں ہونے دیتے کہ تیری جانب سے مجھے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ کتنے مہینے گزر گئے، آخر وہ یہودی انسان آیا، امام اعظم سے کہنے لگا آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ کہا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ پڑوسی ہیں، میں سامنے سے آپ کو کہتا ہوں کہ میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے رسول نے پڑوسی کا بہت بڑا حق بتایا۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے تکلیف دینے میں کوئی کمی نہیں رکھی ہے۔ جتنا کچھ گندگی ہوتی تھی وہ پرنالے سے ڈالتا تھا، امام اعظم کے صحن میں آ کر کے پڑتی، صبح آپ جھاڑو لے کر کے اس کو صاف کیا کرتے تھے، اور اس نے کبھی کہا بھی نہیں۔ اور آج کہہ رہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ کو میری طرف سے کوئی تکلیف ہوئی ہو تو معاف کرنا۔ تب وہ قدموں میں گرا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور کہنے لگا آپ کے نبی کی یہ تعلیم ہے؟ کہا ہمارے نبی کی یہ تعلیم ہے۔ کہا میں نے آپ کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی نہیں رکھی تھی، لیکن کبھی آپ نے مجھے یہ آ کر کے نہیں کہا کہ پڑوسی کا کتنا بڑا حق ہے، آپ مجھے روزانہ تکلیف دے رہے ہیں۔ آج ہم ہمارے حال پر غور کریں، اگر ہمارے ساتھ کوئی بدسلوکی تھوڑی سی بھی مختصر کرتا ہے تو ہم جب تک بدلہ نہیں لیتے چین سے بیٹھتے نہیں۔ کسی نے ایک لفظ بول دیا تو اس کی جگہ پر بہادری اس کا نام ہے آج کل کہ اس کے مقابلے میں 2 یا 3 لفظ بولو، جب آپ بہادر ہو اور چپکے سے اگر نکل گئے تو کہتے ہیں یہ بڑا بزدل انسان ہے، یہ بڑا بزدل۔ اور بہت سو ہوتا ہے تک کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ رویہ اچھا نہیں ہے، تو کیا کہتے ہیں دنیا میں جینا ہے تو جواب دینا پڑے گا، نہیں دنیا تم کو رخصت کر دے گا۔
دنیا تم کو رخصت کر دے گی، تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اخلاق نام کس چیز کا ہے؟ کیا رسول اللہ کی راہوں میں کانٹے نہیں بچھائے گئے تھے؟ کیا رسول اللہ کی راہوں میں گڑھے نہیں کھودے گئے تھے؟ کیا تبلیغ دین کے نام پر رسول اللہ کے کندھے مبارک پر اوجڑیاں نہیں ڈالی گئی تھی؟ کیا رسول اللہ کی ذات پر پتھراؤ نہیں کیے گئے تھے؟ مگر خدا کے محبوب نے کبھی اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ اخلاق اسلام میں جو سامنے والے کے دل کو متاثر کیا کرتے ہیں، اور جب کوئی ذات کسی دل میں ان اخلاق کے ذریعے سے بیٹھ جایا کرتی ہے، پھر اس ہستی کو رہنمائی رہبری کا پیکر بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت زمام اور اقتدار اور امامت اس کے ہاتھ میں عطا فرماتا ہے، اور پھر قوم ان کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ مولا تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں رکھا، ادب والی جماعت میں رکھا، بزرگان دین کو ماننے والی جماعت میں رکھا ہے۔ یہ محبتیں ہمیں اہل سنت کی برکت سے الحمدللہ مل رہی ہے۔ یہ بزرگان دین دعا کے لیے آ رہے ہیں، یہ ہمارے سنی ہونے کا صدقہ ہے۔ ہمیں مولا تعالیٰ نے اہل سنت اور جماعت میں برقرار رکھا ہے، جس کی بنا پر آج الحمدللہ یہ رحمتیں ہم لوٹ رہے ہیں۔ تو آپ حضرات سے عرض ہے کہ الحمدللہ آپ جو کچھ کام کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اس میں آپ حضرات اپنے دلوں میں یہ خیال رکھیں کہ مولا ہم سے کچھ بھی نہیں ہو پایا، جو کچھ بھی کیا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اپنے پیارے بندوں کو بار بار ہمارے علاقوں میں بھیج دے، اور ان کی کرم نوازیاں ہمارے اوپر سلامت رہیں، ہماری نسلیں تا قیامت اہل سنت والجماعت میں مضبوط رہیں۔ دوستو یاد رکھنا، دنیا میں انسان سب سے بڑی نعمت جو لے کر کے جاتا ہے اور جس سے آخرت میں نجات ہونی ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ وہ ایمان اگر کسی انسان نے محفوظ کر لیا تو وہ بہت بڑا کامیاب انسان ہے۔ ایمان کی حفاظت میں جان جائے، مال جائے، عزت جائے، اولاد جائے، گھر جائے، تر جائے، کچھ بھی جائے، لیکن ایمان ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، زنو فرزند ماں باپ اولاد سے پیارا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں ہے چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر رسول اللہ سے وفاداری ہماری سلامت ہے، اور یاد رکھنا رسول اللہ سے وفاداری کے لیے کسی اللہ والے کا دامن ضروری ہے۔ کونو ما صادقین کی تفسیر ہم نے بہت تقریروں میں سنی ہے، اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کسی اللہ والے کا دامن ساتھ مضبوطی کے ہم پکڑے رہیں گے، تبھی رسول اللہ کی وقت ہمارے دلوں میں بیٹھی رہے گی۔ ورنہ دنیا میں آج رسول اللہ کے خلاف کتنی سازشیں ہو رہی ہیں، ہمارے دلوں سے اپنے رسول کی عظمتوں کو قرید قرید کر کے کس قدر نکالا جا رہا ہے۔ بزرگان دین کی عظمتوں پر کتنے بڑے حملے ہو رہے ہیں، ہم خود اٹھ کر کے بزرگان دین کی عزتوں پر حملہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس دنیا کی خاطر ہم مشہور کیسے ہو جائیں، اس کے لیے کون آڑے آتا ہے، ہم فوراً اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اس کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کا سارا یہ ہے کہ غیبتیں کی جائیں، انہونی باتیں ان کی طرح منسوب کر دی جائیں، تاکہ ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی وقت ختم ہو جائے۔ یاد رکھنا، حب درویشاں کلید جنت، دشمن ایشاں سزائے لعنت۔ اللہ والوں کی محبت جنت کی کنجی ہے، جنہوں نے اللہ والوں سے محبت دل میں رکھی وہ جنت میں جائیں گے۔ جن لوگوں کا چہرہ ان سے پھر گیا ہے وہ ہرگز ہرگز کبھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ اس لیے مولا کریم جل مجدہ سے یہی دعا کیا کرو کہ مولا ہمیں نیک صالح بندوں میں ہمیں رکھ اور ان کی صحبت۔ آمین آمین۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے اس کو بند کر رہے ہو گیا؟ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ٹائم تو مجھے بتائے نہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کو بہت چالم تھی ہے، بچپن جہاں سے ہوتے ہیں دیکھیے ٹھیک ہے، دوائی لے جائے چپ چاپ۔ اللہ تعالی ہمیں
جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اپنے پیارے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے کی، اپنے بزرگان دین سے محبت رکھنے کی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس حاضری کو اللہ تعالی سعادت کا اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔